بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کہتے ہیں جی حرام نہیں بڑھتا اور حلال بڑھتا ہے، تو کوئی مثال دے. ہاں مثالیں تو اللہ اس پہ جتنی دے لو تھوڑی ہیں حضرت. آپ نے فرمایا بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ اس نے کہا جی 2، بڑی ہو تو 3. فرمایا گاں کتنے دیتی ہے؟ حضرت زیادہ تو ایک ہی. کتے کتے ہوتا ہے جوٹا؟ اونٹ. حضرت اس کا بھی یہی ہے، 1 حد 2. فرمایا ٹھیک ہو گیا. تو فرمایا کتنی بکریاں دن میں ذبح ہوتی ہیں؟ حضور لاکھوں کی تعداد. گائیں حضور لاکھوں کی تعداد میں، اونٹ حضور لاکھوں کی تعداد میں. فرمایا اچھا تو کتی کنے دن دی ہے؟ حضور 8. ٹھیک ہوا. تو فرمایا کو لال انہیں حضور ہے ہی رام ہے. لیکن فرمایا اس کے باوجود وہ حرام ہے. 8 دیتی ہے، وہ حلال ہے 1 2 بڑی 3، لیکن تعداد لاکھوں میں ذبح ہوتے ہیں روز. اے منو دس اجڑ کتیاں دا ویکھے کہ بکریاں دا ویکھے؟ بکریاں دا ہی دیکھے. اجڑ کدی کتیاں دا ویکھے کہ گاواں دا ویکھے؟ حضور گاواں دا ہی ویکھے. فرمایا اجڑ کدی کتیاں دا ویکھے کہ اونٹاں دا ویکھے؟ حضرت اونٹاں دا ویکھے. فرمایا اس تو وڈی پھر کیڑی دلیل لینی ہے؟ لال وددا ہے رام نہیں وددا. وہ 8 دیتی ہے حضرت. اگر حرام بڑھنے والا ہوتا آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی. اتنے کتے ہوتے حضرت، کتے ہی کتے ہوتے ہر جگہ حضرت. 8 دیتی ہے ہر سال، 6 دیتی ہے، 8 دیتی. کتے کتے ہوتے ہر جگہ. وہ سال میں 1 2 حد 3 ذبح روز لاکھوں کی تعداد میں. لیکن کیا ہے؟ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے. یہ بڑھے گا، یہ پھیلے گا، یہ پھولے گا. حرام میں بے برکتی ہے. 8 بھی ہوں گے، کم ہی ہوگا، کم ہی ہوگا، کم ہی ہوگا. صرف پتر اینو سمجھان دی لوڑ ہے. تھوڑی جی اینو سمجھائیے، تھوڑا جی حضرت، تھوڑی جی اینو سمجھائیے حضرت. ایتھے واڑی اپنے اندر گل اچھا کرنا ہے، حلال کرنا ہے، سونا کرنا. پھر دیکھو میرے کھاکی ہو، پھر اللہ کرم کیسے کرتا ہے. باقی پھر جو برکت ہے اور وہ پھر نماز سے. باقی پھر جو اور برکت ہے وہ تہجد سے. باقی پھر جو اور برکت ہے وہ اللہ کے ذکر سے. باقی جو اور برکت ہے وہ سورہ واقعہ سے. باقی پھر جو اور برکت ہے وہ درود پاک سے. لائیے ہو سارا کچھ نالو نال حضرت. پھر دیکھو نا حضرت جی یہ رنگ کیسے لگتے ہیں حضرت. کرم پھر کیسے ہوتا ہے حضرت. ہم نے تو خود ہی بند کیا ہوا ہے اپنا سارا کچھ حضرت. ہم نے تو خود ہی بند کیا ہوا ہے سارا کچھ. ہم نے تو خود ہی تالا لگا دیا ہوا ہے حضرت. یہ تو ایشو ہی کوئی نہیں حضرت. یہ تو اللہ نے ان کو اتنا دے رکھا ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں کوئی بھی حضرت. یہ تو اللہ نے ان کو اتنا دے. ہم تو ہیں ہی ماننے والے، ہمیں نہیں دے گا کوئی بھی. لیکن بھائی دے گا تب جو اس نے راستہ بتایا اس راستے پہ آؤ. دیکھ میاں تو جنوں جنوں ہاتھ لائیں گا اتھے پہ رنگ لگی. یہ ہماری تاریخ کا بڑا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض حضرت. ان کے لیے لکھا کہ ابتدائی حال اچھا نہیں تھا، یہ چوری بھی کرتے رہے اپنے. پھر اللہ نے توفیق توبہ دی ان کو حضرت. تو شیخ کی بارگاہ میں ہوئی. پھر ان کا طریقہ ہوتا ہے حضرت تربیت کرنے کا. آپ نے فرمایا اللہ نے تو معاف کر دیا، اب جس کا جی دکھایا نہ جاؤ اس سے بھی معافی مانگ کے آ جا. وہ گئے، کسی نے مارے ڈر دے معاف کر چھڑے، نہ معاف کرے تھے کسی کٹن ہی نہ ڈائے پڑا دے. وہ ایک یہودی تھا، اس نے نہیں معاف کیا. اس نے کہا فضیل 12 سال میری خدمت کر پھر معاف کروں گا. فرمایا پھر معاف کر دے گا نا؟ انہوں نے کہا پکا معاف کروں. لکھا جی آپ نے 12 سال تک اس کی خدمت کی، صرف اس لیے کہ جو میں نے ایک دفعہ اس کو ڈرایا دھمکایا تھا، چوری کی تھی، یہ مجھے معاف کر دے. اس پہ 12 سال آپ نے اس کی نوکری کی. وہ لکھا جس دن 12 سال مکمل ہو گئے نا، آپ آئے بھائی 12 سال پورے ہو گئے ان جان دے بھائی. تو اس نے کہا حضرت وہ فلاں جگہ جاؤ فضیل، وہاں ایک پتھروں کا ڈھیر پڑا ہے، اٹھاؤ گے نا تو نیچے ایک تھیلی ہے، تو اس میں سونے کے ٹکڑے ہیں، وہ جاؤ لے کے آؤ. حضرت گئے، پتھر اٹھائے، اندر سے تھیلی نکالی. آپ نے تو خیر کھولی نہیں، آپ اسی طرح لے گئے. جب اس نے تھیلی کا منہ کھول کے ایسے الٹا کیا نا تو اندر سے پتھر سونے کے ٹکڑے گرے، وہ آپ کے قدموں میں گر. کہتا فضیل مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ ساتھ. آپ نے فرمایا لے بھائی میں اپنی معافی مانگنے ہیں، تو کہہ رہا ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا. تو وہ یہودی کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا بنا دے گا اس کو. میں نے صرف جی چیک کرنے کے لیے نا تیری توبہ ٹھیک ہے کہ کچی ہے، میں نے اس تھیلی میں مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے. دیکھ فضیل تیری ہاتھوں کی برکت سے یہ مٹی سونا بن گئی. تو سمجھ تو کر کیا رہا ہے.
لیکن یہ سارے رنگ تجھے تب ملیں گے جب تو اندروں بارو پکا محمدی ہو جائے گا، پھر تو مٹی کو ہاتھ لگائے گا سونا بنا ڈالے گا۔ محمدی تجھے تو خود نہیں پتا تیری طاقت کتنی ہے، تیری شان